بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کا حصہ رکھنے میں ایک غلطی جو سب کرتے ہیں جان لو، ورنہ بہت بڑا نقصان کر بیٹھو گے۔ 99% لوگ نہیں جانتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی دین اسلام کی اہم ترین عبادت ہے۔ اس ماہ مبارک میں لاکھوں مسلمان اس فریضہ کو انجام دیتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ لاکھوں جانور اللہ کی رضا کی خاطر ذبح کیے جاتے ہیں۔ قربانی عبادت بندے کی اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ عشق اور محبت کا مظہر ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ بندہ خود اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا، مگر اللہ تعالی کی رحمت ہے کہ اللہ تعالی نے جانوروں کو ذبح کرنا اور اس کے قائم مقام قرار دے دیا ہے۔ اور جس شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے مالی وسعت عطا فرمائی ہے، وہ شخص قربانی کرنا اہم دینی فریضہ سمجھتا ہے، اور بہت بد نصیب ہے وہ آدمی جو باوجود مالی وسعت کے اس عظیم عبادت سے محروم رہے۔ بارگاہ الہی میں قربانی پیش کرنے کا سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے ہی چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابیل اور قابیل کا قصہ ذکر فرمایا۔ دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی پیش کی۔ حابیل کی عمدہ دمبا قربان کیا گیا اور قابیل نے کچھ زرعی پیداوار یعنی غلہ پیش کیا۔ عزت قربانی قبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے آگ آ کر قربانی کو کھا لیتی تھی۔ چنانچہ حابیل کی قربانی کو آگ نے کھا لیا اور قابیل کی قربانی وہیں پڑی کی پڑی رہ گئی۔ یوں وہ قبولیت سے محروم ہو گئی۔ قربانی کا امر ہر امت میں مقرر کیا گیا ہے، البتہ اس کے طریقے اور اصول میں کچھ فرق ضرور رہا ہے۔ انہی میں سے قربانی کی ایک عظیم و شان صورت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عید الاضحیٰ کی قربانی کی صورت میں عطا فرمائی، جو کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کی بہت زیادہ اہمیت فرمائی ہے اور فضیلت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ فرمایا، ہر بال کے صدقے ایک نیکی۔ عرض کیا اور ان میں فرمایا، اس کے ہر بال کے بدلے بھی ایک نیکی ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کرنے کا کتنا عظیم ثواب بیان فرمایا ہے۔ جانوروں کے بالوں کی بقدر جو کہ گننا ناممکن ہے، اللہ تعالیٰ بندے کی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایام قربانی 10 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ تک انسان کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے، اور قیامت کے روز قربانی کا یہ جانور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت حاضر ہوگا، اور بلا شبہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پا لیتا ہے۔ تو اے مومنو، خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، اٹھو، اپنی قربانی کے جانور کے پاس جاؤ اور اسے لے کر آؤ، اس کے خون کا پہلا قطرہ گرنے پر تمہارے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ انعام ہم اہل بیت کے ساتھ خاص ہے یا ہمارے تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ ہمارے تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر سال قربانی کرنا قربانی کی اہمیت، فضیلت اور تاکید کے لیے کافی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیاہ اور
سفید رنگت والے دو بڑے سینگوں والے دو مینڈوں کی قربانی فرمایا کرتے تھے اور اپنے پاؤں کو ان کی گردن کے پاس رکھ دیا کرتے تھے اور اپنے دست مبارک سے ذبح فرمایا کرتے تھے۔ قربانی کے عمل کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک وقت میں 100 اونٹوں کی قربانی فرمائی، اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست اقدس سے 100 میں سے 63 اونٹوں کو ذبح فرمایا، جبکہ باقی کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ذبح کرنے کا حکم فرمایا۔ قربانی کی 3 ضروری مسائل جو ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ یہ مسائل پتہ نہ ہونے کی وجہ سے بعض مسلمان جو قربانی کرتے ہیں پھر بھی گناہگار ہوتے ہیں، اور بعض مسلمان یہ سمجھ کر قربانی نہیں کرتے کہ میرے اوپر فرض ہی نہیں کی گئی تو وہ گناہگار ہوتے ہیں، اور بعض لوگ بڑی غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں۔ اسی لیے یہ قربانی کے کچھ مسائل زیر غور ہیں۔ نمبر 1، بعض لوگ پورے گھر کے افراد کی طرف سے صرف ایک بکرا قربان کر دیتے ہیں، حالانکہ بسا اوقات گھر کے کئی لوگ صاحب نصاب ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ ان سب کی طرف سے الگ الگ قربانی کی جائے۔ ایک بکرا جو سب کی طرف سے کیا گیا کسی کی طرف سے بھی واجب ادا نہ ہوا۔ بکرے میں ایک سے زیادہ حصے نہیں ہوتے۔ نمبر 2، بڑے جانور مثلا گائے، بھینس اور اونٹ کے ساتھ قربانی ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، دوسری طرف سے واجب الادا قربانی ادا کرنے کے لیے اجازت سے لینا ضروری ہے، ورنہ دوسرے کی طرف سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اگر کسی جگہ پر اپنے متعلقین کی طرف سے قربانی کی عادت اور رواج ہے تو اس صورت میں اجازت لینا ضروری نہیں، بلکہ اجازت کے بھی قربانی ادا ہو جاتی، بغیر اجازت کے بھی قربانی ادا ہو جائے گی۔ قربانی کے وقت میں قربانی کرنا ہی لازم ہے اگر کوئی دوسری چیز کے قائم مقام نہیں ہو سکتی، مثلا بجائے قربانی کے بکرا یا اس کی قیمت صدقہ خیرات کر دی جائے، یہ ناکافی ہے۔ قربانی کا جانور بے عیب ہونا ضروری ہے، عیب دار جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا افضل ہے، اگر خود ذبح نہ کر سکتا ہو اور کسی اور سے بھی ذبح کرا سکتا ہے۔ بعض لوگ قصاب سے ذبح کراتے ہیں، وقت ابتداء خود بھی چھری پر ہاتھ رکھ لیا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ قصاب اور قربانی والے دونوں مستقل طور پر تکبیر پڑھیں، اگر دونوں میں سے ایک نے نہ پڑھی تو قربانی صحیح نہ ہوگی۔ قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت زبان سے نیت پڑھنا ضروری نہیں، دل میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ اگر قربانی کا جانور اس نیت سے خریدا کہ بعد میں کوئی مل گیا تو شریک کر لوں گا، اور بعد میں کسی اور کی قربانی یا عقیقہ کی نیت سے شریک کیا تو قربانی درست نہیں ہے۔ اور اگر خریدتے وقت کو شریک کرنے کی نیت نہ کی تھی بلکہ پورا جانور اپنی طرف سے قربانی کرنے کی نیت سے خریدا تھا، تو اب اگر شریک کرنے والا غریب ہے تو کسی اور کو شریک نہیں کر سکتا، اور اگر مالدار ہے تو شریک کر سکتا ہے، البتہ بہتر نہیں ہے۔ ایک جانور قربانی کے لیے ہی خریدا ہے، اگر اس کے بدلے دوسرا جانور دینا چاہے تو جائز ہے، مگر یہ لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ دوسرا جانور کم از کم اسی قیمت کا ہو۔ اگر اس سے کم قیمت کا ہو تو زائد رقم اپنے پاس رکھنا جائز نہیں بلکہ صدقہ کرنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر زبانی طور پر جانور کی متعین نہ کیا ہو بلکہ یہ ارادہ کیا ہو کہ اگر اچھی قیمت میں فروخت ہو رہا ہے تو فروخت کر دیں گے، اس صورت میں اصل قیمت سے زائد رقم اپنے پاس رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ آج کل کچھ لوگ اور بے دین لوگ قربانی پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قربانی کرنا پیسے اور وقت کا ضیاع ہے، حالانکہ ان کی یہ بات شرعاً اور عقلاً قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے اگر قربانی کرنا پیسے اور وقت کا ضیاع ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنے کی اتنی زیادہ تاکید نہ ہوتی۔
خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول اور عمل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قربانی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا باعث ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عشق اور محبت کا اظہار بھی ہے اور مومن بندے کی مغفرت کا باعث بھی ہے، اس لیے ایسے لوگوں کی باتوں میں کی طرف التفاف نہیں کرنا چاہیے۔ قربانی کا حصہ رکھنے میں ایک غلطی جو سب کرتے ہیں، قربانی کے گوشت کی تقسیم کے حوالے سے اسلامی تعلیمات میں واضح ہدایات موجود ہیں۔ سنت کے مطابق قربانی کا گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا بہتر ہے۔ 1/3 حصہ گھر والوں کے لیے رکھنا مستحب ہے، دوسرا 1/3 حصہ رشتہ داروں، دوستوں اور پڑوسیوں میں تقسیم کرنا چاہیے، تیسرا 1/3 حصہ غرباء مساکین کو صدقہ کرنا چاہیے، تیسرا 1/3 حصہ غرباء مساکین کو صدقہ کرنا چاہیے۔ لوگوں کی عام غلطیاں: نمبر 1، پورا گوشت گھر پر رکھ لینا۔ بہت سے لوگ سارا گوشت خود رکھ لیتے ہیں جبکہ غریبوں اور رشتہ داروں کا حق نظر انداز کر دیتے ہیں۔ نمبر 2، غریبوں کو حقیر سمجھ کر کم دینا۔ بعض لوگ غریب رشتہ داروں یا مسکینوں کو بہت کم یا ناقص معیار کا گوشت دیتے ہیں، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسوہ کے خلاف ہے۔ رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا۔ بعض اوقات خاندانی اختلافات کی وجہ سے قربانی کا گوشت رشتہ داروں کو نہیں دیا جاتا، حالانکہ صلہ رحمی کرنا ضروری ہے۔ گوشت کی تقسیم میں تکبر کرنا۔ کچھ لوگ غریبوں کو گوشت دیتے وقت احسان جتانے لگتے ہیں یا تکبر کا رویہ اپناتے ہیں، جو کہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ گوشت ضائع کرنا۔ بہت سے گھروں میں گوشت زیادہ ہونے کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے، جبکہ اسے محفوظ کر کے یا بر وقت تقسیم کر کے اسے ضائع ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ اگر گوشت کم ہو تو غریبوں کو ترجیح دینی چاہیے۔ قربانی کا مقصد اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ دوسروں کی مدد کرنا بھی ہونا چاہیے۔ تقسیم کے وقت نیت خالص رکھیں اور احسان نہ جتائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق قربانی کرنے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کے مسلمانوں کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔